محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان المبارک اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ پروگرام ہے خواتین اسلام اور آج کا ہمارا موضوع ہے رسومات۔ درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، انسان جہاں رہتا ہے کچھ افراد بستے ہیں، مل جل کر رہا جاتا ہے، وہاں کچھ ایسے موقع آتے ہیں جہاں آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے، اکٹھا ہونا ہوتا ہے، گیدرنگ ہوتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اکٹھا ساتھ رہا جاتا ہے، تو کچھ ایسے کام آہستہ آہستہ درمیان میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی کام جو شروع کیے جاتے ہیں کسی مقصد کے لیے، کسی فائدے کے حصول کے لیے، ایک مرتبہ کوئی کام کیا جاتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کام کو جب شروع کیا گیا تھا تو کسی فائدے کے لیے شروع کیا گیا تھا، بعد میں اس کو لازمی اور ضروری سمجھ لیا جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو اس کی صورتحال ایسی ہو جاتی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے ایک لمبی فہرست ان کاموں کی ہوتی ہے جو اس کام کا ویسے تو حصہ نہیں ہوتے، لیکن چونکہ کسی نے ایک مرتبہ کیا، بعد میں دوسرے نے بھی کیا، پھر تیسرے نے بھی کیا، تو ایک چین بنتی چلی گئی اور اب وہ کام اس کے ساتھ ضروری اور لازمی سمجھے جاتے ہیں۔ ایسے کاموں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کسی کی رسم و رواج کہلاتے ہیں، کسٹمز ان کو کہا جاتا ہے، ان کو ٹریڈیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسوم اور رواج یہ ہر جگہ جہاں لوگ بستے ہیں وہاں ضرور پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے یاد رہیں کہ ہر رسم، ہر رواج کہ وہ غیر شرعی ہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہماری شریعت نے ہمیں بہت رہنما اصول دیے ہیں، اس کے بارے میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس کا اصول اور ضابطہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس کے متعلق آج ہم پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ان رسومات میں سے بات کا ذکر کیا جائے گا، اور ان رسومات میں سے جو چیزیں جائز ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوگا، اور جو ناجائز امور اس میں آ گئے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ اور مقصود یہ ہے کہ اگر وہ ناجائز کام ہمارے ہاں رائج ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور اللہ پاک کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ رکن شورا مولانا ناصر رضا مدنی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ رسومات کا چونکہ ہمارا ٹاپک ہے حضور، تو سب سے پہلے تو رسم و رواج کی تعریف کیا ہے، باقاعدہ اصطلاحی طور پر رسم و رواج کسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے۔ رسم تو بالکل واضح سی بات ہے کہ یہ طور طریقہ، رواج، عادات اسے کہا جاتا ہے، اور اصطلاح کے اعتبار سے آپ نے ذکر فرمایا تو کسی قوم، کسی علاقے، کسی تہذیب، کسی مذہب کی طرف سے جب مشترکہ طور پر کسی کام کے کرنے کا کہا جاتا ہے، یہ کوئی کام کیا جاتا ہے، یہ اس کام کو اپنی طبیعتوں کا حصہ بنایا جاتا ہے، تو اسے رسم کہا جاتا ہے۔ جی، تو معنی کے اعتبار سے تو یہ ہوا، اور اس میں تھوڑا سا اگر مزید آگے بڑھے نا تو اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ جی، کسی قوم کا طور طریقہ، رواج یا جو بھی صورت ہے، اس کو سیدھی سی بات ہے کہ ہم شریعت مطہرہ پر پیش کریں گے نا، کہ اس کام کے کرنے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے۔ اگر تو شریعت مطہرہ نے اس کام کو منع کر دیا اور اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں دی، تو وہ رسم، وہ رواج، وہ طریقہ بھلے صدیوں سے چلتا چلا آ رہا ہے،
ہمارے بڑوں نے شروع کیا، ان کے بڑوں نے شروع کیا، یا کسی بھی بڑے نے شروع کیا. جی ہمارے شہر کا رواج ہے، ہماری قوم اور ہماری برادری قبیلے ان کا کی ہوتا شروع کی ہوئی ہے. رسم ہے، قبیلے کی طرف سے شروع کی ہوئی رسم ہے. جس نے بھی شروع کی ہے، اگر شریعت مطہرہ منع کرتی ہے تو اس رسم کو لے کر آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اگر شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں منع نہیں فرمایا اور شریعت مطہرہ نے اس کے بارے میں سکوت فرمایا، اور اس میں کوئی ایسی خرابی بھی اس طرح کی نہیں ہے کہ جو آگے چل کر کسی اور گناہ کا دروازہ کھولنے کی طرف لے کر جا رہی ہو، تو اس رسم کو اپنانے میں کوئی حرج کی صورت نہیں ہے. انہیں مباح کہا جائے گا. مباح ان کاموں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے. ان کو کرتا ہے جی تو کرتا رہے، اس کو منع نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ شریعت سے ٹکرانے والا ہے تو وہ بھلے ساری قوم کر رہی ہو یا سب اقوام مل کر کر رہی ہوں، اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی منع اس رسم و رواج سے کیا جائے گا جو شریعت سے ٹکرا جائے گا. ٹکراتا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شریعت نے منع اس سے نہیں کیا، جائز ہے. یہاں ہم بات کرتے ہیں اگر رسومات کا، تو رسومات کا دائرہ تو ویسے بہت وسیع ہے. تو اس میں سے اگر ہم شروع کریں بچے کی پیدائش سے، بچے کی پیدائش، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی رسومات ہوتی ہیں. تو بچے کی پیدائش سے جو رسومات ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے ایریا میں جو رائج ہیں بالفرض، ان پہ بات کی جائے تو اس میں سے کچھ ایسی رسومات کی طرف آپ ہماری رہنمائی فرمائیے کہ جو بالخصوص جائز نہیں ہیں. پیدائش یا پیدائش سے پہلے مختلف علاقوں میں مختلف طرح کی چیزیں چلتی ہیں. بعض اس طرح کی بھی ہیں کہ جن کو کتابوں میں ذکر کیا گیا لیکن آج اس انداز میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی، اور بعض اس طرح کی ہیں جو آج بھی اس انداز میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک رسم تو بعض ایریاز میں اس طرح کی ہوتی ہے کہ جو پہلا بچہ پیدا ہوگا نا، یہ پہلا بچہ یہ ننہیال میں پیدا ہوگا. اچھا. عورت کے میکے میں ولادت کا وقت جب قریب آتا ہے تو عورت کو اس کے میکے میں بھجوا دیا جاتا ہے. پہلے بچے کی ولادت وہاں ہوگی اور اس کے جملہ اخراجات یہ ننہیال والوں کو ادا کرنے ہوں گے. یعنی ان کی ذمہ داری بنا دی جاتی ہے. ان کی ذمہ داری بنا دی گئی، لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اب جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو ددہیال والے بھی مٹھائی کھانے کے لیے یا مٹھائی لے کر وہاں پہنچ جائیں گے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کو سخت معیوب سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں جملے بھی کسے جاتے ہوں گے، اس نے برادری کے جو کسٹمز وغیرہ تھے اس نے اس کو توڑ دیا، اس نے تو ہماری وہ ناک کاٹ دی، اس نے ہماری عزت کی پرواہ نہیں کی، اس کو فیملی سے نکال دیا جائے. تو اس طرح کے جملے بھی ہو سکتا ہے بولے جاتے ہوں. یہ کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ بیچارہ عزت رکھنے کے لیے، نام رکھنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی بیٹی نے وہاں رہنا ہے اس گھر میں، تو اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ تو اپنے گھر میں ہے. یہ جتنی باتیں ہوں گی یا جتنے جملے کسے جائیں گے یا جو بھی الفاظ استعمال کیے جائیں گے وہ ان کی بیٹی نے سننے ہیں. تو باپ اپنی بیٹی کی محبت میں یہ سارا کچھ پھر کر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے قرض بھی اٹھا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلا رہا ہوتا ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ٹائم لگانے کی طرف جائے، کوئی اور سلسلہ اس طرح کرانے کی طرف جائے کہ 4 پیسے جمع ہوں اور میں برادری میں اپنی عزت کے تحفظ کا سامان کر سکوں. تو یہ جو انداز یا یہ جو طریقہ کار ہے تو یہ بالکل نامناسب ہے. بالکل کہ جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد اب تمام تر اخراجات جو ہیں وہ شوہر کے ذمہ ٹرانسفر ہو چکے. بیوی کا رہنا سہنا، کھانا پینا، نانو نفقہ، اس کی اولاد کے ولادت کے اخراجات، بعد کے اخراجات، یہ سارے کے سارے اب اس کی ذمہ داری. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ یعنی جیسے اگر وہ خود سے کوئی افورڈ کر سکتے ہیں پیرنٹس، اگر وہ اپنی بچی کو مرضی سے اگر تقاضا کرتے ہیں وہ لیکن اس کو لازمی سمجھ لینا، اس پہ بچی کو کرٹیسائز کرنا، یہ ظاہر ہے دین متین کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کار نہیں. تو جہاں ایسی صورت ہے تو وہاں یہ غلط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر مزید ولادت کے مواقع کے تعلق سے دیکھا جائے تو ایک تو یہ سلسلہ ہوا. اس کے بعد پھر جب ولادت کا سلسلہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر خوشی کے سلسلے ہوتے ہیں نا. اب ولادت کی صورت میں 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا بچہ ہوگا یا بچی ہوگی. جب بچہ پیدا ہوا تو پھر تو خوشی کے فوارے ہوتے ہیں. اور بچی کی پیدائش کی صورت میں بعض ایریاز میں مختلف طرح کی صورتیں پھر اور بھی ہوتی ہیں. کوئی بچی کی ولادت کی مبارک دینے کے لیے نہیں آتا،
چاہے ان کی طرف سے جو بیٹے کی ولادت پر مٹھائیاں تقسیم کرنے کے سلسلے ہوتے ہیں وہ بچی کی ولادت پر اس انداز میں خوشی کے سلسلے نہیں ہوتے. جب مٹھائی خوشی کے موقع پر کھلانا یہ بھی جائز ہے جی، کھانا یہ بھی جائز ہے، لیکن بچے کی ولادت اور بچی کی ولادت پر یوں فرق کرنا کہ بچی پیدا ہو گئی ہے اب کیا کریں، اب کیا کریں یار، صبر کے سوا چارہ نہیں، اللہ نے جو دیا ہم تو اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. تو اس طرح کے بعض اوقات انداز ہوتے ہیں. تو یہ انداز ہونا نہیں چاہیے. بچی کو تو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے نا. تو جب اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی تو رحمت کے ملنے پر بھی خوشی کرنی چاہیے. کہا گیا ہے نا کہ عورت کی خوش نصیبی یا اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو تو یہ بھی خوش نصیبی کی علامت ہے. جب بیٹا پیدا ہوا تو اس پر پھر بعض اوقات نا وہ خوشی کے جو انداز ہوا کرتے ہیں تو اس میں بھی حد شرع کو کراس کرنے کی صورتیں ہو جاتی ہیں. ناچ رنگ کی محفل کو سجا لی، کو رقص و سرود کی پارٹی کا انتظام کر دیا گیا، کو ڈھول ڈھمکے کی صورت ہو گئی، یا اس کے علاوہ بعض ایریاز میں کچھ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہ ہجڑوں کو بلوانا اور پھر اس کا باقاعدہ سے ناچ گانے کی محفلیں سجانا اور لوگوں کو جمع کرنا کرانا، پھر اس کے ساتھ دیگر کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہوں گی. تو ایسی راہوں کی طرف آگے بڑھنا یہ درست نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز میں رہنمائی فرمائی. اس میں بچے کا نام رکھنے کی بھی نا اب ایک رسم ہوتی ہے. بچے کا نام رکھنا ہے تو کس طرح رکھنا ہے، کس نے رکھنا ہے، تو اس میں بھی بات چیزیں ایسی ایڈ ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. نام رکھنے میں تو کس نے رکھنا ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، راضی خوشی کوئی بھی رکھ دے. جی نہیں، والدہ رکھ دے تو بھی ٹھیک، والد رکھ دے تو بھی ٹھیک، دادا رکھے تو بھی ٹھیک، دادی رکھے تو بھی ٹھیک، نانا رکھے تو بھی ٹھیک، نانی رکھے تو بھی ٹھیک، ماموں چچا خالہ پھوپھی رکھے تو بھی ٹھیک ہے، جس پر یہ راضی ہو جائے. نام کے رکھنے میں تو کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس میں ایک چیز بعض اوقات آتی ہے کہ نام رکھنے کے لیے نا نجومیوں وغیرہ کا سہارا لیا جاتا ہے، یا ایسے افراد سے رابطہ کیا جاتا ہے جناب وہ فلاں دن فلاں مہینہ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ بچے کی ولادت ہوئی تھی، یہ نام رکھنا ٹھیک ہے؟ یہ نام بھاری تو نہیں ہے. فلاں ستارہ فلاں مدار میں تھا، وہ سارا اس ستاروں کا حساب کتاب لگا کر بتائیے کہ یہ نام رکھنا ٹھیک ہے. تو یوں اس انداز میں یہ بات چیت کی کرائی جا رہی ہوتی ہے. تو نام رکھنے میں ستاروں وغیرہ کے حوالے سے کوئی شرعی طور پر کوئی ایسی بات نہیں ذکر فرمائی گئی کہ وہ سارا حساب کتاب یوں ستاروں کی گردش کا دیکھیں گے، اس کے بعد نام رکھیں گے، یہ نام رکھیں گے تو ٹھیک ہوگا، یہ نام رکھیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. نام اچھا ہونا چاہیے، بامانہ ہونا چاہیے. اور اس میں مشورتاً تو یہی عرض کروں گا کہ انبیاء کے نام کتنے پیارے نام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نام کتنے پیارے نام ہیں، محبوب کے جان نثار وفادار صحابہ ان کے نام کتنے عظیم نام ہیں. ان کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ دیجئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا نام محمد احمد، یہ نام کتنا بابرکت نام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور اس نام کے تو کتنی ساری فضائل ہیں اس کے، سبحان اللہ، بہت سارے فضائل ہیں اس نام کے. اور اس نام کے فضائل کی صرف ایک جھلک اگر سامنے رکھی جائے، کل قیامت کا دن ہوگا اور اعلان کیا جائے گا قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جائیے. جب یہ اعلان کیا جائے گا تو میدان محشر میں بہت بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا تمہیں کیا ہوا، میں نے تو اپنے حبیب کو پکارا تھا. یہ عرض کریں گے یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی ہی پر تو ہمارا نام رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرشتوں کو فرمائے گا میرے فرشتوں، میرے محبوب کے نام پر انہوں نے اپنا نام محمد رکھا نا، ان سب کو داخل جنت کر دو. اللہ 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 اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام شریف کی برکت، یہ نام رکھنے کی وجہ سے جنت میں داخلہ ملتا ہو تو پھر تو آگے بڑھ جانا چاہیے اور یہی نام رکھنے کی طرف بڑھنا چاہیے. جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نام بہت پیارا ہوتا ہے لیکن اس سامنے والے کی طرف سے آواز آتی ہے کہ جناب وہ ستاروں کا حساب کتاب لگایا تھا، یہ نام بہت بھاری ہے. بچے کا نام رکھا ہے ابراہیم. ابراہیم کن کا نام ہے؟ اللہ، جنہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آبا میں سے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہے، اللہ نے 2 بیٹے دیے ہیں، دونوں ہی نبی ہیں. اللہ، یہ خود بھی نبی ہیں، ان کے بیٹے بھی نبی ہیں.
اور اوپر جائیں گے تو ان کے آبا میں بھی کتنے نبی ہیں، لیکن وہ سامنے والا پتہ نہیں اس کا دماغ گھاس چرنے چلا گیا یا کیا ہوا، یہ نام بہت بھاری ہے، بچے کا یہ نام نہیں رکھنا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی بعض نام اس طرح کے ہوتے ہیں، بڑے عظیم نام ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، لیکن وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ بچے کے لیے بہت بھاری نام ہوگا، یہ نام نہ رکھا جائے۔ جبکہ پسندیدہ صورت یہ ہے کہ انبیاء، صالحین، صحابہ، اہل بیت اطہار، ان کے ناموں میں سے کسی کے نام پر بھی آنکھیں بند کر کے بچے کا نام رکھیے، بچی کا نام رکھیے، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت کے حوالے کر دیجئے۔ سبحان اللہ۔ جس عظیم شخصیت کے نام پر نام رکھیں گے انشاءاللہ الکریم ان کی توجہات اور ان کے نام کی برکتیں اور ان کی ذات کا فیضان اس بچے کی طرف ضرور متوجہ ہوگا۔ اور کہا بھی جاتا ہے کہ بچے کے نام کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے، لہٰذا اچھا نام ہی ہونا چاہیے۔ بچی ہو تو ان کا نام صحابیات کے نام پر، تابعیات کے نام پر، اہل بیت اطہار کی معزز مکرم خواتین کے نام پر ہونا چاہیے، تاکہ ان کو ان کی برکات نصیب ہوں۔ بچے کی پیدائش کے بعد بچہ اب 1 سال کا ہو گیا تو اب ایک اور رسم آ جاتی ہے، سالگرہ، اور اب یہ رائج ہے، ہر گھر میں ہوتی ہے، اور اس میں شاید کوئی حرج بھی نہیں ہے اگر اس طرح منائی جائے۔ سالگرہ میں کوئی حرج نہیں ہے، سالگرہ ایک یادگار کے طور پر منائی جاتی ہے، اور سالگرہ کا لفظ بھی آہستہ آہستہ دم توڑتا چلا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ ابھی بھی اس کا وہ چال چلن ہے، لیکن مارکیٹ سے یہ لفظ جو ہے نکلتا چلا جا رہا ہے، برتھ ڈے، برتھ ڈے آ گیا، تو یہ اس کی جگہ پر ہے۔ اور یہ بچے کی ولادت پر بھی سالگرہ کی صورت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف کام ہیں جن پر سالگرہ ہی کی صورت ہوتی ہے، نام الگ الگ اگرچہ ہیں، میرج اینیورسری ہوتی ہے، جی جی، اور بھی اس طرح کی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جی۔ تو ان کے کرنے میں تو شرعاً حرج نہیں ہے، جب تک کہ ان کے ساتھ کو اور لاحقہ نہ لگایا جائے۔ جو دیگر لاحقے ساتھ لگائے جاتے ہیں نا، یعنی دیگر جو چیزیں ساتھ ملائی جاتی ہیں، تو دیگر جو چیزیں ساتھ ملائی جاتی ہیں نا، وہ ان چیزوں کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ ان میں کوئی ناجائز چیز تو نہیں ہے۔ جب بچے کی سالگرہ ہے اور یہ بچے کے ننہیال، ددہیال یا اپنی پوری فیملی کی دعوت کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جی، یہ اپنے گھر کو کھلائے، اپنے خاندان کو کھلائے، گلی محلے کو کھلائے، پورے شہر کو کھانا کھلائے، بہت بڑی نیکیاں کھانا کوئی کھلانا حرج کی بات نہیں ہے۔ اطعام طعام یعنی کھانا کھلانا، یہ تو بہت بڑی نیکی اور بہت سعادت کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ کھانا کھلانے کے تعلق سے ذکر کیا گیا کہ اونٹ کی کوہان پر چھری رکھے نا، یہ چھری جتنی تیزی کے ساتھ نیچے آتی ہے نا، کھانا کھلانے والے کی طرف رزق اس سے بھی کہیں زیادہ تیزی کے اللہ ساتھ آتا ہے۔ اکبر، اللہ اکبر، جو یہ چاہتا نا کہ میرے رزق میں برکت ہو، وہ کھانا کھلانا شروع کر دے۔ سبحان اللہ۔ دوسروں کو کھلانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے اس کے اپنے رزق میں برکت کا سامان ہوگا، تو کھانا کھلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ بچے کی سالگرہ کے موقع پر اپنے سارے فیملی ممبران کو مرد و زن کے اختلاط سے بچتے ہوئے کھانا کھلانے کی صورت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی محفل نعت کی صورت کرتے ہیں، اجتماعی ذکر و نعت کا اہتمام کرتے ہیں، سرکار کے صدقے تو سارا کچھ ملا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کا اجتماع سجاتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چاہے یہ گھر میں کھانا کھلائیں، ہوٹل میں کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کچھ اور پلس کرنے کی طرف جائیں گے نا، میرا بچہ 1 سال کا ہو گیا اس لیے میوزک پارٹی، اور پلس پھر بیلون لگانے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ساتھ وہ بلون لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا۔ جو اکثر ہوتا ہے کہ بعد میں کیا جائے، اس کے بعد اس کو پھاڑا جاتا ہے، بیلون لگائے گئے، کیک بنایا گیا، اس پہ کینڈل لگائی جائے گی، کینڈل کو لگا کر اس میں جب آگ لگائی جائے گی، سارا وہ اس پہ کیک بھی گرتی ہے، اس طرح کا کوئی ہوتا ہے، تو پھر وہ کیک جو ہے بعض اوقات کسی کے چہرے پر مل دیا جاتا ہے، یوں بھی ہوتا ہے۔ چاہے کیک کسی کے چہرے پر ملیں گے، یہ تو کھانے والی چیز کا ضیاء ہوگا نا، اور جس کے چہرے پر کیک ملیں گے ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی تکلیف کا سبب ہو یا آزمائش کا سبب ہو، یا کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ ذہنی طور پر پہلے ہی تیار ہو، بل وہ ذہنی طور پر تیار بھی ہو لیکن کھانے پینے والی چیز کا اسراف تو ہوا، تو یہ کھانے کی چیز ہے، اس کو کھانے کے لیے استعمال کیا جائے، جی، یہ چہروں پر ملنے وغیرہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو اسراف وغیرہ کی صورتوں میں آئے گا۔ دوسرا، بلون وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا تو بچے سے کھیلتے ہیں، جی، اگر بچوں کے کھیلنے کے لیے رکھا گیا اور بچوں کو کھیلنے کے لیے دیا گیا تو اس میں بھی کوئی حرج کی صورت نہیں ہے۔ چاہے اس میں مزید آگے جو یہ میوزک پارٹی وغیرہ کا اگر اہتمام کیا گیا تو اس کی اجازت نہیں ہے۔
اچھا ایسے ہی اگر وہ مخلوط کوئی اجتماع وغیرہ کی صورت کی جاتی ہے جس میں میل فیمیل سارے کے سارے محارم نامحارم وہ سب جمع ہوتے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ساتھ پلس کی جاتی ہے تو اس کو شریعت مطہرہ پر پیش کریں گے. جی شریعت اس کام کے کرنے کی اجازت دے گی تو اس کو کریں گے, شریعت مطہرہ اس کام کے کرنے سے منع کرتی ہے تو باز آ جانے ہی میں عافیت. شریعت نے خوشی منانے سے منع کیا ہی نہیں ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس کی تفسیر میں علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ خوشی منانے میں حرج نہیں ہے, خوشی کا انداز کیا ہے اس پہ غور کرنا ہوگا. بہرحال اچھا حضور, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی, بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں, کسی فیملی میں سے کسی بچے کو گود لے لیا جاتا ہے. گود لینے میں بھی شرعاً تو اس کی صورتیں ہیں ہی, اس میں کیا کیا احتیاطیں پیش نظر رکھنی چاہیے تاکہ بندہ گناہ سے بچ جائے؟ اس میں بنیادی طور پر تو دو چیزیں ملحوظ رکھنی ہوں گی کہ یہ بچی ہے تو بالغ ہونے کے بعد یہ جس کی بچی بنا کے لائے ہیں اسی سے اس کا پردہ ہے نا. جی تو جب تک چھوٹی ہے تب تک تو وہ پردے کے احکامات اس انداز میں نہیں ہیں, لیکن جب یہ سمجھداری کی عمر کی طرف بڑھنا شروع ہوگی تو اب ان دونوں کے آپس کے پردے کے احکامات ہیں. اور اگر یہ بچہ ہے تو جس کا بچہ بنا کر لائیں, جو عورت ہے جس نے اس کو اپنا بچہ بنایا اسی کے ساتھ پردے کے معاملات ہوں گے. تو اس کی ایک احتیاط کی صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ دودھ پلانے کی مدت میں اگر یہ اس کی کسی محرمہ کا دودھ پی لیتا ہے یا اس کے اپنے دودھ کی کوئی صورت بن جاتی ہے, اس نے دودھ پی لیا تو اب دودھ کے رشتے کی وجہ سے وہ پردے کے احکامات نہیں ہوں گے. یا اس کی رضائی خالہ بن جائے, رضائی پھپھو بن جائے, رضائی والدہ بن جائے, ہو جائے. اور رضائی رشتے میں بھی وہی رشتہ ہوگا کہ جس رشتے کو شریعت مطہرہ نے ایکسیپٹ کیا. یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے ناظرین کہ ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. بعض اوقات بچی یا بچے کو گود لیا جاتا ہے, اس کی صورتیں موجود ہیں, لیکن اصل میں اس بات کی احتیاط نہیں کی جاتی کہ کل کو یہ بچی یا بچہ بڑا ہوگا, جوان ہوگا, شرعی احکام اپلائی ہوں گے, پردے کے معاملات ہوتے ہیں. تو لہٰذا اگر یہ کام کرنا ہے تو اگر وہ اس ایج میں ہے, عمر کے اس حصے میں ہے, تو پھر اس کو دودھ کے رشتے کی نسبت دے دی جائے تاکہ بعد میں پردے وغیرہ کے معاملات نہ ہوں. ماشاءاللہ بہت اہم اپنے. اور یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر یہ بچی اور بچہ کسی ایسے آدمی سے لیا جن کا پہلے ان کے ساتھ کوئی رشتے کا سلسلہ نہیں ہے. جی جس طرح عورت نے بچہ لیا اور وہ اس کا اپنا بھانجا ہے تو اب تو وہ پردے والا کے معاملات اس طرح سے نہیں ہوں گے کہ خالہ اور بھانجے کا پردہ نہیں ہوگا. خالہ ہے. جی تو ان چیزوں کی رعایت کے ساتھ اس طرف قدم بڑھانے کی صورت کی جائے. اور اس کے بعد ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بچے کو اپنا نام دینے کی کوشش کی جاتی ہے نا, ولدیت کے کالم میں والدہ کے کالم میں بھی اور والد کے کالم میں بھی. یہ ان دونوں کا بچہ ہے جبکہ وہ ان دونوں کا تو ہے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ادعوہم لآبائہم, انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو. جی تو جو اصلی باپ ہے نا اسی کا نام ہونا چاہیے. یہ الگ سے جو ذکر کیا جاتا ہے نا, اس کے والد کا نام تو زید ہے لیکن بکر نے بچہ اڈاپٹ کیا اور اس نے ولدیت میں اپنا نام لکھوا دیا, تو یہ درست نہیں ہے. بچہ اگر لیا بھی گیا تو بھی نام اسی کا رہے گا جس کا یہ بچہ ہے. جی شرعاً بھی اس میں ممانعت موجود ہے, لہٰذا اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے. بچہ اگر اڈاپٹ کیا ہی ہے تو اس کے والد کا جو خانہ ہے اس میں بچے کے والد کا نام ہی بچے کو بتایا جائے, اسی کی اس کو پہچان کرا جائے, اس کو بتایا جائے. قاضی کارروائی میں بھی وہی نام آئے گا, اور ویسے بھی بچہ جب کسی کو بتائے گا تو اپنے اصلی والد ہی کا نام بتائے گا. بچہ جوان ہوا, شادی کی عمر کو پہنچا, اب شادی کے رسومات آ گئیں. اب شادی کی رسومات میں بہت سی رسومات, پھر مختلف علاقوں کی مختلف رسومات ہوتی ہیں. شادی سے پہلے منگنی بھی ہوتی ہے. جی اب منگنی ہے تو منگنی کی رسومات ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد ہو. یہ تو ایک بہت تفصیلی ایک موضوع ہے, منگنی اور شادی سے پہلے ہونے والے کام. ہمارا ایک پروگرام اسی خواتین اسلام پروگرام میں ریکارڈ ہوا تھا حیا کے تعلق سے. جی تو حیا کے عنوان پر کئی چیزوں کا تذکرہ تو ہم نے کیا, اور ان میں جن چیزوں کا تذکرہ ہم نے کیا نا, ان میں سے بھی کئی ایک چیزیں اس طرح کی ہیں جن کا تعلق رسومات سے ہے.
جن چیزوں کا تذکرہ وہاں نہیں ہوا ان میں سے بعض رسومات پر گفتگو کی جا سکتی ہے. جب منگنی کا سلسلہ ہوتا ہے نا، پہلے ایک صورت تھی کہ بڑے شہروں میں یہ سلسلے ہوا کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے اب چھوٹے چھوٹے گاؤں گوٹھ اور گلی محلے میں بھی وہ چیزیں جو بڑے شہروں میں ہوتی تھیں اور چھوٹے ایریاز ان خرافات سے بچے ہوئے تھے، اب یہ وہاں بھی منتقل ہونا شروع ہو گئے. تو ان میں مختلف چیزیں ہیں. لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا، جی، یہ باقاعدہ سے ایک رسم کے طور پر کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں. ان کا نکاح کا سلسلہ تو ابھی ہوا نہیں ہے. بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ منگنی تو ہوئی جی، لیکن یہ منگنی آگے چل نہیں سکی. بعض اوقات سال بعد 2 سال بعد اس سے زیادہ مدت تک بھی منگنی قائم رہتی ہے، لیکن بعد میں منگنی توڑ دی جاتی ہے. تو یہ اس انداز میں ان دونوں کو اتنا قریب کرنا کہ یہ ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں، اس کی سیدھی سی بات ہے اجازت کی صورت نہیں ہے. یہاں بھی نا ہمارے جتنے بھی اگر کہا جائے کہ خوشی کے مواقعات ہیں، وہ بچے کی ولادت ہو، وہ منگنی ہو، وہ شادی ہو، وہ بارات ہو، وہ ولیمہ ہو، یا اس کے علاوہ کو خوشی کا موقع میسر آئے، تو خوشی کے موقع پر نا نافرمانیوں والے کاموں کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے. میوزیکل فنکشن جہاں بھی کوئی نہ کوئی arrange کیا جاتا ہے. منگنی کے موقع پر بھی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. بینڈ باجے والوں کو بلایا جاتا ہوگا، اور ڈھول طبلہ سرنگی اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا جاتا ہوگا، اور اس موقع پر بھی یہ سلسلے کیے جاتے ہوں گے. پر اس کے ساتھ ساتھ مہندی کے حوالے سے جو رسومات وغیرہ کا سلسلہ کیا جاتا ہے، تو اس میں بھی مرد و زن کے اختلاط کی صورتیں ہوتی ہیں جو کہ درست نہیں ہیں. لڑکے کو مہندی لگانے کی صورتیں ہوتی ہیں تو مہندی مردوں کے لیے ہے ہی نہیں ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے. جب بعض اوقات نا یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم ہاتھ پہ نہیں لگانا چاہتے نہ لگاؤ، ہم ہاتھ پہ نوٹ رکھ دیتے ہیں، اس نوٹ کے اوپر مہندی لگا دیں گے. اب وہ ہر جگہ کے حساب سے ہوتا ہوگا، اور اس میں 500 کا نوٹ رکھتے ہوں گے، کوئی 1000 کا نوٹ رکھتے ہوں گے، کوئی بہت زیادہ اوپر جائیں گے تو 5000 کا نوٹ بھی ہو سکتا ہے کسی جگہ رکھ کے اس پہ مہندی لگا دیتے ہیں. چلے 5000 بھی نہیں، 1000 بھی نہیں، 500 بھی نہیں، آپ نے 10 روپے کا نوٹ رکھا، یہ بھی تو تضییع مال میں آئے گا نا، مال کو ضائع کرنے میں آئے گا. تو ایک پیسہ بھی فضول ضائع کیوں کیا جائے؟ لا خیرہ فی الاسراف، اسراف میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے. تو ایک تو وہ مہندی کا بھی ضیاع ہوا، وہ مہندی تو کسی کام نہیں آئی نا، وہ تو نوٹ کو لگائی، اور وہ نوٹ بھی بعد میں کون سنبھالتا ہوگا کہ یادگار کے طور پر بچے کی یادگار ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جائے. تو سنبھال کر بھی رکھیں تو یہ کوئی اس طرح کی کوئی ہے نہیں ہے کہ اس کو سنبھالا جائے، تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے نا. اس میں مہندی میں بھی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہوگا. مہندی میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جناب آخر میں جب مہندی کی رسم ادا کی جاتی ہے تو پھر اس کے کپڑے بھی پھاڑ دیے جاتے ہیں، اور اس طرح کے کام بھی کیے جاتے ہیں. ہر جگہ نہیں ہوتا ہوگا، اگر کسی جگہ ہوتا ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے. مال کا ضائع کرنا. اچھا، اس میں ایک چیز کی طرف وہ توجہ جا رہی تھی کہ جس طرح وہ کئی ایک جگہوں پر قوم بدفعلی کی طرف زیادہ جاتی ہے، اگرچہ بدفعلی کی شرعاً اجازت کی صورت نہیں ہے، لیکن ویسے ایک توجہ جا رہی تھی کہ بدفعلی کی طرف جانے کا مزاج تو زیادہ ہوتا نا. یہ 13 کا ہندسہ جو ہے یہ منحوس ہوتا ہے، تو یہ فلاں تاریخ جو ہے یہ منحوس ہوتی ہے، تو فلاں دن شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ منحوس ہوتی ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے تو یہ منحوس مہینہ ہوتا ہے. تو کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جس میں قوم بدفعلی کی طرف جاتی ہے. تو یہاں بدفعلی کی طرف دھیان نہیں جاتا کہ اس کے تو پہلے تیا پانچا کر دیا، ابھی بیچارے کی شادی بھی نہیں ہوئی، پہلے اس کے برس کو پھاڑ دیے اس کے. تو یہ تو بری فال ہو سکتی ہے اس سے مراد. اگر وہ جو لینے والے ہیں بدفعلی شرعاً تو نہیں ہے جی، لیکن ویسے وہ چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی ایک جگہوں پر بدفعلی کا کتنا زیادہ کنسپٹ ہوتا ہے، اور کس طرح جناب وہ قوم سہمی ہوتی ہے. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا تو سیٹ نمبر 13 یا کمرہ نمبر 13 آ گیا، تو اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا. حضور ایسا بھی ہے، آپ نے یہ بات کی نا، تو بعض علاقوں میں کیا ہوتا ہے، شادی کی تاریخ طے ہو گئی، دن قریب آ رہے ہیں، اب دولہا صاحب ہیں، گھر سے باہر نہیں جانا، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اس طرح کے توہمات، یہ کام نہیں کرنا، شہر سے باہر نہیں جانا، ڈیوٹی پہ نہیں جانا، تو یہ بھی ان کو نا ساتھ اس طرح شامل کر لیا جاتا ہے بدفعلی کے تناظر میں.
توہمات ہی اس کو کہا جا سکتا ہے، اور ایسے ہی بلا وجہ اپنے اوپر ایک خوف طاری کرنے والی صورت ہوتی ہے. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. بے شک. اگر موت کے تعلق سے دیکھا جائے تو کیا موت بند کمرے میں نہیں آتی؟ کیا موت گھر میں نہیں آ سکتی؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ اکبر. اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی چھپا کے رکھو نا، تمہیں موت وہاں بھی آ کر رہے گی. موت سے راہ فرار تو ہے ہی نہیں ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم. میرے پیارے حبیب آپ فرمائیے، وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہو یہ تو تمہیں آ کر رہے گی. تو موت سے فرار کی صورت تو ہے ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی چیزیں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور نہ جانے کئی طرح کی آزمائشوں کا سبب بنتی ہوں گی. چاہیے دولہا کو قید کرنے کرانے کا سلسلہ وہ آپ نے ذکر فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ کئی کام اور بھی ہوتے ہوں گے کہ جن کی طرف قوم بڑھتی ہے نا. جی. شادی کے دن قریب آ رہے ہیں تو اب باقاعدہ سے ہفتہ 10 دن پہلے گھر میں ڈھولک رکھنے کی صورت ہوتی ہے، تقریب ڈھولک. اب لڑکی والوں کی طرف بھی ہوتی ہوگی، لڑکے والوں کی طرف بھی ہوتی ہوگی، اور اس میں گھر گھر میں بعض اوقات وہ گلی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں، تعلق داروں میں پیغام دیا جاتا ہوگا، بچے کی شادی ہے نا، ڈھول رکھا ہے، اپنے گھر کی خواتین کو بھیجیے گا. چاہیے ساری خواتین مل جل کر وہ ڈھول کا سلسلہ کرتی کراتی ہوں گی. تو اس پہ ایک تو یہ رسم جو ہے یہ شرعاً درست نہیں ہے نا. دوسرا اگر اس نظر سے بھی اس کو دیکھ لیا جائے کہ جب یہ ڈھول رکھنے کا سلسلہ ہوتا ہوگا، اگر کسی گلی محلے کی کوئی ایسی خاتون ہے کہ جو منع کر دیتی ہے نا کہ ہم نے اپنے گھر میں کبھی اپنے کسی تقریب میں ڈھول نہیں بجایا، تو ہم آپ کے ڈھول کی تقریب میں کیسے شرکت کر سکتی ہیں؟ ان کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے نا. تو میرا خیال ہے منع کرنے پر یہ الجھاؤ، ٹکراؤ اور ذہنی کھچاؤ یہ سلسلے ہو جاتے ہوں گے. ان کو تو ہمارے وہ بچے کی خوشی پسند ہی نہیں آئی، انہیں تو خوشی نہیں ہوئی، یہ تو منحوس جلتے ہیں، یہ تو نظر لگا دیں گے، تو یہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. ایک تو اس طرح کے سلسلے. اب وہ آئے تو بھی پھنسی، نہیں آئی تو بھی گئی. تو یہ تقریبات کو اتنا زیادہ اپنے اوپر بعض اوقات نہ چڑھا لیا جاتا ہے، یا اس قدر اپنے اوپر سوار کر لیا جاتا ہے کہ جو آزمائشوں کے دروازے کھولنے کے مترادف ہوتا ہے. اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کا ذریعہ یہ تقاریب بن جاتی ہیں. اس میں ساتھ ہی ساتھ اس چیز پر بھی دیکھ لیا جائے کہ جس گھر میں ڈھول رکھا گیا اور یہ ساری لڑکیاں، بڑی بوڑھیاں یہ سب جمع ہوتی ہوں گی، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا کہ یہ درود نجینہ کا ختم کرتی ہوں گی، کوئی کلمہ استغفار یا کوئی اور اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہوگا. ڈھول کے ساتھ گانے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا سلسلے ہوں گے. کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ کچھ رقص کے بھی سلسلے ہو جاتے ہوں، تو اس طرح بھی بڑھنے کی صورتیں ہوتی ہوں گی. اور جو آپس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے تو وہ آپس کی گپ شپ میں بھی ایک دوسرے کو نماز کے مسائل تو نہیں سکھائیں گی نا. وہ کس طرح کے موضوع چھڑتے ہوں گے، کن موضوعات کو بیان کیا جاتا ہوگا، کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں. یہ قوم کون سی ہے کہ جس کو نازک شیشیاں فرمایا گیا. حضرت انجشا رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے نا، نازک شیشیاں جو ہلکی سی ٹھیس پر بھی ٹوٹ جائیں گی. تو یہاں ہلکی سی ٹھیس نہیں ہوگی، یا تو پورے کے پورے بم پھوڑے جا رہے ہوں گے. تو اب ان کی اپنی کیفیات کس طرح کی ہوں گی، اور نہ جانے کس انداز میں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی طرف، نافرمانی کی طرف، یا کہ نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں کی طرف بڑھ جائے، الجھ جائے، پھنس جائے، یا گناہوں کی دلدل میں دھنس جائے. ان سب چیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے نا. ایک تو رسم شرعاً درست نہیں ہے، دوسرا اس رسم کے ذریعے جو آگے خرابیاں پیدا ہونے کے خدشات ہیں، ان خدشات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. چاہے صرف مہندی لگانے کی بات نہیں ہے، مہندی لانے لے جانے کے جو انداز ہوتے ہیں اور طریقے ہوتے ہیں، اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. اور بڑی دھوم دھام کے ساتھ ناچتے کودتے اچھلتے یہ مہندی لانے لے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. تو یہ مہندی کی رسم کے نام پر اس کے ساتھ ساتھ جو اوپر نیچے دیگر چیزیں آتی ہیں نا، تو ان میں بھی کئی چیزیں اس طرح کی ہوں گی جو ناجائز اور گناہ ہوں گی.
اور ایسی صورتیں بھی ہو جاتی ہوں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ گھر جس گھر کے خواتین پر زندگی میں کسی کی نظر نہ پڑی ہو، ایسے مواقع پر وہ بھی کچھ عجب نہیں ہے کہ دوپٹہ گلے میں ڈال کے گھوم پھر رہی ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رسم ادا کرنے کے لیے نکلے، اور اس رسم کی ادائیگی نے اس قوم کو کہاں تک پہنچایا. اور در حقیقت اگر دیکھا جائے نا تو وہ یہ ہے کہ یہ قوم نکلی تھی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے. نکاح سنت ہے نا، ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے قوم نکلی، اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سنت کی ادائیگی کے نام پر نکلنے والی قوم نے کتنے حرام کاموں کا ارتکاب کیا. اللہ اکبر. یعنی ایک ایسی سنت جس کو یعنی بہترین نکاح وہ کہا گیا جس میں آسانی ہو، مشقت کم ہو، اس کو اتنا مشکل بھی بنا دیا گیا کہ اب ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا، اب جتنا یہ ساری رسومات ہوں گی تو فری تو نہیں ہوگی، ان میں کتنا مال خرچ کرنا پڑتا ہوگا، کتنا کچھ کرنا ہوگا. وہ سارا مال بھی ضائع آسمانہ میں ہوا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مال بہت سا استعمال ہوا. نہیں اب تو گیم میرا خیال ہے لاکھوں سے کروڑوں کی طرف نکل رہی ہے. اللہ اکبر. عام نارمل شادی بھی اگر دیکھیں تو شاید 25-30 لاکھ یا اس کے آس پاس تو آسانی سے ہو جاتا ہوگا، یا آرام سے یہ خرچ ہو جاتا ہوگا. دونوں کا مل ملا کے اگر کریں تو کچھ عجب نہیں ہے کہ اس سے اوپر قوم نکلتی ہو. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو شراب نوشی کے سلسلے ہوتے ہیں، اللہ، خوشی کا موقع تو خوشی پہ تو سب چلتا ہے نا، تو خوشی پہ سب چلتا ہے کہہ کر یہ قوم شیطان کو راضی کرنے نکل جائے. شراب کے جام چڑھ رہے ہوں، اور پھر شراب پی کر جو بعض اوقات فائرنگ کی صورتیں کی جاتی ہیں، یا شراب نہ بھی پئیں تو فائرنگ کرنے کی اجازت تھوڑی ہوگی، نہ شراب کی اجازت نہ اس کی اجازت. تو کتنے ہی کیسز اس طرح کے پڑھنے سننے میں بھی آتے ہیں کہ وہ شادی کے موقع پر ہوائی فائرنگ کی گئی، یا وہ شراب کے نشے میں دھت تھے، پتہ ہی نہیں تھا ادھر کرنی ہے کہ ادھر کرنی ہے، تو اس نے سیدھے فائر کھول دیے. کئی جانیں ضائع ہو جاتی. کئی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور ایسی خبریں بھی بعض اوقات آتی ہیں کہ خود دولہا ابھی وہ بارات کی تقریب شروع ہی نہیں ہوئی، اس سے پہلے ہی وہ دوستوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. اللہ. تو یہ رسومات کی دلدل میں دھنستے دھنستے کتنا آگے نکلتے چلے گئے. اور دلدل کے بارے میں تو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ ایک پاؤں رکھو تو یہ اس انداز میں بندے کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ اب نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. محترم ناظرین، یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یہ شاید چند ایک ہوں گی جو اس طرح نوٹس میں آئی، معلومات میں تو آپ سے شیئر کر دی گئی. آپ خود زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے ملک میں، ہمارے ایریا میں ان موقعوں پر کیا کیا ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جن کو ایک مسلمان ایزیلی سمجھ سکتا ہے کہ کم سے کم یہ شریعت کا حکم نہیں ہے. لہٰذا ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے. حضور، مہندی کے بعد اب بارات کا سلسلہ ہے. بارات جاتی ہے تو بارات اور نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد کچھ رسومات مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو خلاف شرع ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا جائے. بینڈ باجا تو ان تمام تقریبات کا حصہ بنا دیا گیا نا جی، جو کہ درست نہیں ہے. جب یہ بارات جاتی ہے نا تو شادی حال میں جائے یا گھر میں جائے یا کسی بھی جگہ جہاں بارات نے جانا ہوتا ہے تو وہاں بارات کا رستہ روکنے کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں. وہ دوپٹہ پکڑ کے یا کوئی بھی چیز پکڑ کے بارات کا رستہ روکنے کے لیے لڑکیاں جمع ہوتی ہیں، اور ان لڑکیوں سے ڈیلنگ کرنے کے لیے، رستہ کھلوانے کے لیے لڑکے آگے جاتے ہیں. بارات میں سے مرد آگے جاتے ہیں. بعض جگہوں پر اس طرح کی صورت ہوتی ہے کہ دولہا کے دوست جو ہوتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر اس طرح کی صورت بھی ہوتی ہے کہ اس کے جو اپنے گھر کے افراد ہوتے ہیں مردوں میں سے وہ آگے جاتے ہیں. اس طرف ساری لڑکیاں اور ان سے ڈیل کرنے کے لیے آنے والے سارے مرد. اب اس میں پھر وہ ہنس ہنس کے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، 5,000 دے دیں، انہیں 10,000 دے دیں، نہیں اتنے نہیں لوں گی تو اتنے لوں گی. تو اس انداز میں یہ سارے سلسلے چلا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ جن جگہوں پر کوئی بھی موبائل نکال کے نہ تو ویڈیو بھی بنا رہا ہوتا ہے، پکچرز بھی لے رہا ہوتا ہے، سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کو یادگار کے طور پر رکھا جاتا ہے. جی، ان سب کی توجہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے لینے ہیں، پھر رستہ کھولنا ہے. تو اس پر غور کر لیا جائے، شرعاً یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں. کون ذی شعور سے درست قرار دے گا؟ اس کو تھوڑا سا اگر مزید آگے لے کر چلیں
تو رستہ کھل گیا، رستہ کھلنے کے بعد اندر گئے، نکاح وغیرہ کا سلسلہ ہوا۔ تو نکاح کے بعد کچھ اس طرح کی رسمیں بھی ہوتی ہیں کہ جس میں دولہا کے ساتھ کچھ وہ مذاق مسخری اور اس طرح کی تراکیب ان میں کی جاتی ہیں نا۔ اب وہ کرسی بٹھائی کے نام پر بعض ریاض میں ہوتی ہوں گی، دودھ پلائی کے نام پر ہوتی ہوں گی، جوتا چھپائی کے نام پر ہوتی ہوں گی، یا کسی اور نام پر ہوتی ہوں گی۔ اور اس میں بھی بعض اوقات اس طرح کی صورت جو سننے میں آتی ہے کہ وہ دودھ میں کچھ اس طرح کی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو اس کے لیے بعد میں پیٹ کی خرابی کا سامان بھی کرتی ہیں، یا بعض اوقات ایسی صورت بھی سننے میں آئی ہے کہ اوپر وہ پائپ، نیچے پیالہ یا گلاس یا برتن یا جو بھی چیز ہے، اور اس کو نیچے سے بند کر دیا۔ تو یہ ایک مذاق کا انداز ہوتا ہے، اگر وہ زور لگائے لیکن نیچے سے کوئی چیز نہ آئے۔ تو یہ مختلف طرح کی رسومات ہی ہیں۔ ان تمام تر رسومات کو اگر خود بندہ اپنے دل سے پوچھے نا کہ شریعت ان کاموں کی اجازت دیتی ہے، چاہے دولہا کے ساتھ جو مذاق مسخری کرنے والیاں ہوتی ہیں، یہ دلہن کی سہیلیاں ہوتی ہوں گی، یا دلہن کی بہنیں ہوتی ہوں گی، یا اس کے خاندان کی دیگر لڑکیاں ہوتی ہوں گی، ان میں سے دولہا کی محرمہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اگر کوئی ہوتی ہوگی تو ایک آدھ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی صورت ہو، وگرنہ عام طور پر اس کے محارم میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اور یہ بے تکلفانہ آپس میں ایک دوسرے سے گپ شپ اور یہ سارے سلسلے، ظاہر سی بات ہے درست نہیں ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کیا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو خوشبو کا اثر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا کپڑوں پر۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری سے۔ اب یہاں مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے گا، صحابی رسول ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور یہ صحابی رسول بھی بڑے مالدار صحابی، اللہ مالدار صحابی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرمایا جلوہ فروز ہیں، لیکن نکاح کا معاملہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا ہے، کتنی سادگی کے ساتھ سارا کام سر انجام دیا گیا ہے۔ اور ایک ہمارے ہاں ہے، کیا کلچر بنا لیا گیا ہے، جب تک فلاں کو بلایا نہیں جائے گا، پورے افورڈ نہیں کر سکتے ہوتے، بعض اوقات قرض لیا جائے گا اس کے لیے، اس کے لیے اکٹھا کیا جائے گا۔ اس میں بھی خاندانی طریقے بعض اوقات ہوتے ہیں کہ پوری گلی کو بلانا ہے، پورے محلے کو بلانا ہے، فیملی کے تمام تر افراد کو بلانا ہے، دور و نزدیک سے اس کو بلانا ہے۔ بعض اوقات تو اس طرح کی صورت بھی ہو جائے تو کچھ عجب نہیں ہے کہ قرضہ اٹھا کر نکاح کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بھی 300، 250، 350، 400 بندہ باراتی ہوتا ہے، جبکہ یہ سارے کا سارا لڑکا لڑکی دونوں ہی قرض لے رہے ہوتے ہیں۔ تو 400، 300 کی فوج جاری ہوگی بارات پہ، جی تو ولیمے پر بھی تو اس کے آس پاس یا کچھ اوپر نیچے افراد آ رہے ہوں گے نا۔ ان کو لے کر جانے کا خرچہ الگ سے ہوتا ہے، ان کو لے کر جانا ہے، بارات لے کر جانی ہے، گاڑی کروانی ہے۔ آج کا تو شاید وہ میرج ہال کا پتہ دے دیتے ہوں گے، جو آئے اس کا بھی بھلا، جو نہ آئے اس کا بھی بھلا، یہ صورت ہوتی ہوگی۔ گاڑیاں کرانے کے رواج شاید پرانے ہو گئے ہوں گے۔ بہرحال اگر یہ گاڑیاں کرواتے بھی ہیں تو شرعاً تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر یہ گاڑی کروا کے دیتے ہیں، ہم تو صرف وہ عرض کر رہے ہیں کہ جو درست چیزیں نہیں ان کے حوالے سے کہ یہ کام کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس میں حدیث مبارکہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، اللہ اللہ، سب سے زیادہ ببرکت نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو۔ سبحان اللہ، سبحان ہم نے مشقتیں اپنے اوپر ڈال لیں، برکت کو اپنے ہاتھوں رخصت کر دیا۔ شاید اسی کی نحوست ہو کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے نا، 15-20 سال پیچھے، جی، تو شاید کوئی خاندان اس طرح کا ہوتا ہوگا کہ جس میں کوئی ایک آدھ طلاق یافتہ ہوتی ہوگی، اور آج اگر دیکھیں تو طلاق کی ریشو کتنی بڑھ گئی۔ محترم ناظرین، رسومات ہمارے سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور جیسا آپ نے سنا کہ جائز رسم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال اس بات کا خیال ضرور کیا جائے کہ جائز رسم کو کرنے کے چکر میں اپنے آپ کو قرضوں میں دبا نہ لیا جائے، بلکہ اس بات کا خیال کیا جائے کہ لوگوں کے لیے بھی آسانی فراہم کی جائے، اپنے لیے بھی آسانی فراہم کی جائے۔ اس میں سب کا بھلا ہے، سب کے لیے آسانی ہے، اور ہمارے دین کی تعلیمات، ابھی ہم نے روایت، کتنی پیاری روایت ہے کہ بہترین جو نکاح فرمایا گیا وہ کون سا والا ہے جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو۔
تمام رسومات چاہے وہ خوشی کے موقع پر ہوں چاہے غمی کے موقع پر ہوں، وہ کسی بھی اعتبار سے ہوں، ہمیں اس میں بہرحال شریعت مطہرہ کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جن رسم و رواج کے بارے میں شریعت نے پرمیشن دی ہے انہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو امن والا، سکون والا اور آسانی دینے والا معاشرہ بنائے، اور ہمیں خود بھی اپنے آپ کو تکلفات سے بچ کر اچھے انداز میں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کی پربہار ساعتیں ہیں، خوب علم دین کا فیضان لوٹیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی مذاکرات دیکھتے رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی علم دین کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔